بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام تحقیقی مقالوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے بضمن دختر نیک اختر مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی رحمت بخاری دامت برکاتہم القدسیہ کے تقریب نکاح کے پرمسرت موقع پر حضرت مولانا عبدالمبین نعمانی صاحب کا قیمتی مقالہ حسد اور کینہ کی تباہ کاریاں، الاحسان مجلہ الاحسان کا الہ آباد کا قیمتی مقالہ حسد اور کینہ کی تباہ کاریاں اس عنوان سے ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے بگاڑ کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب بغض اور حسد بھی ہے۔ معاشرے کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ بغض اور حسد بھی ہے۔ حسد یہ ہے کہ کوئی کسی نعمت کے زوال اور بربادی کی، کسی کی نعمت کے چھن جانے اور بربادی کی تمنا کرے، ایسا حسد حرام ہے۔ اور کسی کی نعمت یا دولت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو جاتی، تو اس کو اردو میں رشک اور عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ یہ دینی چیزوں میں جائز ہے اور دنیاوی چیزوں میں برا۔ دینی چیزوں میں تو ٹھیک ہے، دنیاوی چیزوں میں اس کو برا سمجھا گیا۔ حسد بہت بری بلا ہے، اسی سے بغض بھی پیدا ہوتا ہے۔ حسد کی ممانعت و مذمت یعنی حسد سے روکا گیا، قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں بہت جگہ آئی ہے، یعنی اس سے روکا گیا ہے، ممانعت آئی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، تم کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَى آخر الآیہ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، یعنی جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کنز الایمان۔ حضرت صدر الافاضل مفسر مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، حسد نہایت بری صفت ہے، بہت بری چیز ہے۔ حسد والا دوسرے کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو اپنے لیے اس کی خواہش کرتا ہے، ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی اس نعمت سے محروم ہو جائے، یعنی یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ ممنوع ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اس نے جس بندے کو جو فضیلت یعنی بڑائی دی ہے، خواہ چاہے وہ دولت اور غنا کی، یا یعنی مالداری کی، یا دینی مناصب، دین کے اندر جو دینی منصب جو دیے جاتے ہیں، عہدے دیے جاتے ہیں، اور مدارج کی، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ عورتیں زیادہ حسد کیا کرتی ہیں، اس لیے آیت مذکورہ میں، یعنی ابھی جو آیت ذکر کی گئی، اس میں خاص طور سے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ رہنا چاہیے۔ جس نے جو کمایا یا عمل کیا، ہر ایک کو اپنے اپنے حصے پر قانع ہونا چاہیے، قناعت کرنا چاہیے۔ دوسرے کی نعمت یا دولت اور عہدے پر للچائی نظروں سے دیکھنا، لالچ والی نظر سے دیکھنا مناسب نہیں، بلکہ ہر ایک کو اللہ ہی سے اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ وہی سب کو دیتا ہے، اور کسی کو زیادہ دیا تو کسی کو کم، اس میں اس کی مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے، اور اپنی حکمت کو وہی خوب جانتا ہے، لہذا حسد کرنا بیکار اور بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ اب ذیل میں یعنی نیچے کچھ وہ حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جو حسد کی مذمت میں وارد آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، ایسے صدقہ خطاؤں کو، گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ اور نماز مومن کا نور ہے، اور روزہ آگ یعنی جہنم سے ڈھال یعنی بچاؤ ہے۔ ابو داؤد نے اسی کے مثل، اسی کے مانند، اسی کی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، مشکوٰۃ شریف کے اندر 428 میں، اور الترغیب والترہیب للمنذری کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 525 پر ہے۔ دار ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، بیروت سے جو چھپی ہے، اور معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا، یہ ایک چیز ہے مطلب جو شہد کو بگاڑتا ہے۔ تو دیلمی نے مسند الفردوس اور کنز العمال وغیرہ کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس کی وجہ سے آدمی ایسی حرکتوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، ایسی حرکتوں پر اتر جاتا ہے جو ایمان کو خراب کر دیتی ہے یا بگاڑ دیتی ہے یا کمزوری پیدا کر دیتی ہے۔ کیونکہ حاسد یعنی حسد کرنے والا جب تک محسود کو نقصان نہیں پہنچا لیتا، یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو جب تک نقصان نہیں پہنچا لیتا، چین سے نہیں بیٹھتا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی جتن کرنا پڑے، کتنے بھی ارمان کرنا پڑے، جیسا کہ تجربہ شاہد ہے، تجربہ اس بات کو بتلاتا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی، وہ بیماری بغض اور حسد ہے، جو مونڈنے والی ہے، وہ دین کو مونڈتی ہے، جیسے اس طرح سے بالوں کو مونڈا جاتا ہے، تو یہ حسد جو ہے دین کو مونڈتی ہے، بالوں کو نہیں مونڈتی۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم اس سے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ، یعنی سلام سے محبت بڑھتی ہے اور حسد کا جذبہ ختم ہوتا ہے۔ امام احمد اور ترمذی اور مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کو روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد اور چغلی اور کہانت نہ مجھ سے ہیں، کہانت یعنی جو علم نجوم کی باتیں جو بتاتے ہیں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ نہ مجھ سے ہے نہ میں ان سے، یعنی نہ میرا ان سے کوئی تعلق نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق۔ اللہ اکبر۔ طبرانی بحوالہ بحر شریعت الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 525، باب الحسد و سلامت الصدر، یعنی مسلمانوں کو ان چیزوں سے بالکل تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ صدر الشریعہ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، نہ بغض کرو، نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 698، مشکوٰۃ شریف کے اندر 427 پر ہے۔ حضرت ضمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیریت اور اچھی حالت میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کریں گے۔ طبرانی بحوالہ الترغیب للمنذری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 896، مشکوٰۃ شریف کے اندر 427 پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں حدیث گرامی کا، کہ کسی مومن کے پیٹ میں اللہ کے راستے کا غبار، اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کی گرمی جمع نہیں ہوگی۔
کسی مومن کے پیٹ میں اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کی گرمی ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح کسی بندے کے دل، یعنی دو باتیں ذکر کی گئی، ایک تو یہ کہ مومن کے پیٹ میں اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کی گرمی اکٹھی نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے، ایمان ہے تو حسد نہیں ہے، اور حسد ہے تو ایمان نہیں ہے، اکٹھے نہیں ہوں گے۔ الترغیب والترہیب للمنذری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 546 فتاوی رضویہ میں بھی اس کو ذکر کیا گیا قسط اول کے اندر، یعنی مومن صادق کے دل میں، سچے مومن کے دل میں حسد کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اگر کسی کے دل میں حسد ہو تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اللہ کے بندے ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 896۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت اسمعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، یعنی حسد کرنے والا میری نعمت کا دشمن ہے، میری قضا یعنی میرے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے، اور میں نے بندوں کو جو نعمت تقسیم کی ہے اس قسمت پر وہ راضی نہیں، اس تقسیم پر وہ خوش نہیں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 720۔ اللہ اکبر۔ حاسد یعنی حسد کرنے والے کی مذمت، اس کی برائی کے لیے یہ حدیث بہت کافی ہے۔ حسد کرنے والا صاحب ایمان ہے تو اس کو فوراً اسی وقت سچے دل سے توبہ کر کے اس کی نحوست سے نجات حاصل کرنی چاہیے، چھٹکارا پانا چاہیے، ورنہ اس کا انجام برا انجام اس کی آخرت کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن کعب اپنے والد کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں 2 بھوکے بھیڑیوں کو بھیج دیا جائے تو وہ بھی فساد نہیں مچاتے جتنا کہ مال کی حرص اور حسد مسلمان کے دین میں تباہی مچاتے۔ اللہ اکبر۔ بکریوں کے باڑے میں 2 بھوکے بھیڑیوں کو بھیج دیا جائے، وہ بھی اتنا نقصان نہیں، فساد نہیں مچاتے جتنا کہ مال کی حرص اور حسد مسلمان کے دین میں تباہی مچاتے ہیں۔ مال کی لالچ اور حسد دین میں ویسے ہی تباہی مچاتے ہیں، اور بے شک حسد نیکیوں کو کھا ڈالتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ یعنی کسی مسلمان کو جو اللہ نعمت دیا وہ نعمت اس سے چھین جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، جی تو اسی کا نام حسد ہے۔ جی۔ الترغیب والترہیب للمنذری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 548، یعنی جب مال کی غایت درجہ، انتہائی درجہ حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اور کسی ایک بھائی کے ساتھ حسد پیدا ہو جاتا ہے، پھر آدمی خلاف دین پر آمادہ ہو جاتا ہے، خلاف دین پر آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی دین سے اختلاف پر اتر جاتا ہے۔ اب دین کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کرتا کچھ ہے، جی جی۔ مخالفت پر، اب اسے صرف مال جمع کرنے سے مطلب رہ جاتا ہے، اور وہ حرص کی آگ بجھانے کی کوشش میں ہی لگا رہتا ہے جو بجھتی نہیں، یہاں تک کہ دین برباد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حقوق غصب کر ڈالتا ہے، بھائیوں کا حق چھین لیتا ہے، غصب کر ڈالتا ہے، حرام طریقوں سے مال کمانے میں بھی دریغ نہیں کرتا، حرام طریقے سے مال کمانے میں بھی پرہیز نہیں کرتا، بچتا نہیں۔ یوں ہی اسی طرح جب اپنے کسی بھائی سے حسد پیدا ہو جاتا ہے تو وہ زوال نعمت کی فکر میں وہ کام کر گزرتا ہے، نعمت چھن جانے کے فکر میں، کوشش میں وہ کام کر جاتا ہے جس کی ایک صاحب ایمان سے توقع نہیں ہوا کرتی، اللہ ایک ایمان والے سے اسی امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ میرے بھائی کے پاس جو عہدہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے پاس جو مال ہے وہ برباد ہو جائے، اس کی تجارت تباہ ہو جائے، چاہے اس حرکت مذمومہ سے، اس بری حرکت سے اس کو کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اور ایسے ہی موقع پر آدمی یہ کفر بھی بک جاتا ہے، کفریہ بات کہہ جاتا ہے کہ ہمیں حرام و حلال کی فکر نہیں، گویا ایسا آدمی اپنی خواہش نفس کو
اپنی نفس کی خواہش کو خدا مان لیتا ہے اور پھر کفر کے گڑھے میں گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے اور حسد کے وبال سے بچائے، آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، اگر تجھ سے ہو سکے کہ اس حال میں صبح و شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں دھوکہ دھڑی یا حسد نہ ہو تو ایسا کر گزر، یعنی ایسا کر لے، یعنی دھوکہ اور حسد سے حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو دیکھا کہ ایک شخص جس کا نام سعد بن مالک انصاری تھا وہ تشریف لائے۔ حالت یہ تھی کہ وضو کے پانی سے داڑھی تر تھی، بھیگی ہوئی تھی، پانی ٹپک رہا تھا اور دونوں جوتوں کو بائیں ہاتھ میں لیے تھے، الٹے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اور تینوں دن وہی شخص اسی حالت میں نکلے۔ حضرت سعد بن مالک انصاری اسی حالت میں آئے کہ جو ہے پانی سے داڑھی بھیگی ہوئی، پانی ٹپک رہا ہے، دونوں جوتے ہاتھ میں، تو 3 دن اسی حالت میں آئے۔ ہم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کی رات کی عبادت دیکھوں گا۔ 3 رات تک ان کی نگرانی کرتے رہے، مگر ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہے، مگر معمولی ہی عبادت دیکھی جسے دیکھ کر ان کو تعجب ہوا۔ یعنی ہلکی پھلکی عبادت دیکھی کہ جس کو دیکھ کر جو ہے تعجب ہوا، حیرت ہوئی۔ اے اللہ کے بندے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم پر ایک جنتی آئے گا، تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا۔ حضور نے 3 بار فرمایا اور تینوں بار آپ ہی آئے، تو میں نے سوچا کیا میں آپ کے رات کے عمل اور عبادت کو دیکھوں، پھر میں بھی اس پر عمل کروں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنتی فرما دیں۔ لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ آخر اس مرتبے تک کس چیز نے پہنچا دیا؟ کون سی چیز ہے کہ آپ اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ گئے؟ فرمایا وہی تھوڑا عمل جو آپ نے دیکھا۔ پھر میں چلا تو راستے سے بلایا اور فرمایا وہی جو تم نے دیکھا، اور مزید یہ کہ میں اپنے اندر، یعنی میرا عمل وہی ہے جو آپ نے دیکھا، اضافہ یہ کہ مزید یہ کہ میں اپنے اندر کسی مسلمان سے کینہ نہیں رکھتا، اور نہ کسی مسلمان پر اس کی نعمت کے سلسلے میں جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے، حسد کرتا ہوں۔ یعنی میں اس سے جو ہے جلتا نہیں ہوں، اس سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ نہ میں اس سے حسد کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مرتبے تک پہنچایا۔ اس حدیث کو امام احمد نے بخاری اور مسلم کی شرائط پر روایت کیا، اور امام نسائی نے اور ابو یعلیٰ اور بزار نے اس جنتی آدمی کا نام سعد بتایا۔ یہ حدیث اور واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حسد اور کینے سے دلالت کرتا ہے، اس بات کو بتلاتا ہے کہ حسد اور کینے سے دوری آدمی کو جنتی بناتی ہے۔ حسد اور کینے سے دور رہنا آدمی کو جنتی بنا دیتا ہے، اور ان کا ارتکاب یعنی حسد کینہ کرنا باعث ہلاکت ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کہ حسد اور کینے سے سینے کو پاک رکھنا بڑی بڑی عبادتوں پر بھاری ہے۔ بیہقی کی روایت حضرت سالم بن عبداللہ سے ہے کہ حضرت سعد نے فرمایا آخذ مضجعی ولیس فی قلبی، کہ میں اس حال میں بستر پکڑتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا۔ یہ وہی سعد ہے کہ جن کا واقعہ اوپر گزرا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، روایت ہے، کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون لوگ افضل ہیں، کون لوگ بہتر ہیں؟ فرمایا جن کے دل میں حسد، کینہ اور برائی نہ ہو، اور ہر وہ شخص جو زبان کا سچا ہو۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ اور بیہقی نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یعنی روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال جنت میں نماز، روزے اور صدقے کی کثرت کی وجہ سے نہیں جائیں گے، ہاں لیکن وہ اللہ کی رحمت، نفس کی سخاوت اور دل کی کینے، حسد وغیرہ سے طہارت کی وجہ سے، پاک ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، ابن ابی اللہ دنیا اکبر۔ نے اس حدیث کو مرسلاً روایت کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ابدال جو اولیاء اللہ میں ایک بلند یعنی اونچا مقام ہے، اونچے مقام کے مالک ہوا کرتے ہیں ابدال، وہ سخاوت، دل کے کینہ وغیرہ سے صفائی کے سبب، صفائی کی وجہ سے اس مرتبے پر پہنچتے ہیں، اور ان کی یہ خصلتیں بھی، ان کی عادتیں بھی ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہوں گی، ذریعہ ہوں گی، جبکہ دخول جنت میں داخل ہونے کی نعمت اصلاً رحمت خداوندی سے حاصل ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن یغبط والمنافق یحسد، کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد منافق کی صفت ہے، مومن کی نہیں۔ احیاء العلوم کی اس عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ مومن جو رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ احیاء العلوم کے اندر یہ عبارت نقل ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، حدیث پاک ہے یہ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد منافق کی صفت ہے، مومن کی نہیں۔ جو حسد کی بلا میں گرفتار ہے وہ اس حدیث پاک کو بطور خاص دیکھے اور سبق حاصل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دوشنبہ اور جمعرات کو، یعنی پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر اس شخص کو نہیں بخشا جاتا جو اپنے بھائی سے بغض اور کینہ رکھتا ہو۔ تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، اپنے آپس میں معاملے کو صاف کر لیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں کینہ پرور لوگ، کینہ رکھنے والے لوگ اپنا اپنا انجام معلوم کر لیں کہ رحمت خداوندی، خدا کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، جبکہ ہر مسلمان کو دوشنبہ یعنی پیر اور جمعرات کو معافی دے دی جاتی ہے۔ لہذا اگر آپس میں کسی وجہ سے من موٹا ہو جائے، یعنی دل کے اندر میل آ جائے اور کینہ پرورش پا جائے، تو چاہیے کہ جلد سے جلد اس کا تدارک کر لیا جائے، یعنی اگر کینہ رہ رہا ہے دل کے اندر تو جلد سے جلد جو ہے اس کا علاج کر لیا جائے۔ اس سے کینے کی برائی اور مذمت بھی معلوم ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کینہ کتنا برا ہے، جس کی وجہ سے دو مسلمان آپس میں بگاڑ کر لیتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے منہ موڑتا نظر آتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ 3 روز تک، 3 دن تک چلتا رہا تو اس کی قباحت اور برائی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتی ہے اس کی برائی، جبکہ شریعت کی روشنی میں یہ ہرگز جائز نہیں۔ 3 دن کی مہلت اس لیے دی گئی ہے، 3 دن کا جو وقت دیا گیا اس لیے کہ آدمی جب ایک جگہ رہتا سہتا ہے تو کبھی کبھی آپس میں کچھ ناچاقی کی صورتحال پیدا ہو ہی جاتی ہے، کچھ نا اتفاقی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کا سلسلہ 3 دن سے زیادہ ہرگز دراز نہیں ہونا چاہیے، 3 دن سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، تعلق کو توڑے، تو جب اس سے ملے اسے 3 بار سلام کہے، یعنی اگر ایک بار میں جواب نہ ملے تو 3 بار سلام کرے، تو اگر دوسرے نے ہر بار جواب نہ دیا تو وہ اس کا بھی گناہ لے کر لوٹے گا، یعنی جس نے سلام کیا اس کا گناہ اس کے سر پر جائے گا، اس کے سر پر جائے گا جس نے جواب نہیں دیا، اور اس سلام کرنے والے کو بے قصور سمجھا جائے گا،
یعنی کوئی نہیں کر رہا ہے، سامنے والا سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے تو ہم پہل کر دیں تو ہم جو ہے بری ہو جائیں گے، چھٹکارا پا جائیں گے۔ جس نے سلام کا جواب نہیں دیا اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا، سلام کرنے والے کو بے قصور سمجھا جائے گا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ تو جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیا، تعلق کو توڑا، پھر اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام داؤد نے روایت کیا، یعنی یہ قطع تعلق توڑنا جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا۔ حیرت ہے کہ اتنی سخت وعید کے باوجود بہت سے لوگ اپنی شان اونچی رکھنے کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی، بلکہ بسا اوقات کبھی کبھی اپنے سگے بھائی، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے باپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تعلق توڑ لیتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میں فلاں سے مرتے دم تک نہ بولوں گا۔ ایسے لوگوں کو اپنی عاقبت کی، اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح بھی آئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھیں، پھر اگر اسی حالت میں 3 دن گزر جائیں تو ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے سے ملاقات کرے اور اس کو سلام کہے، دوسرے سے ملاقات کرے اور اس کو سلام کہے۔ پھر اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں اجر میں برابر کے شریک ہو جائیں گے، یعنی دونوں کے سر سے قطع تعلق توڑنے کا گناہ اتر جائے گا۔ اور اگر اس نے جواب نہ دیا سلام کرنے والے کو تو وہ گناہ کے ساتھ لوٹا، اور سلام کہنے والا قطع تعلق توڑنے کے گناہ سے نکل گیا۔ اس حدیث پاک میں خاص طور سے حکم دیا گیا ہے کہ 3 دن گزر جائیں تو ضرور جا کر ایک دوسرے کو سلام کر کے تعلقات استوار کر لیں، یعنی برابر کر لیں۔ اور اس سلسلے میں اگر دونوں متفق ہو گئے، اچھے تعلقات پیدا کر لیں، اور اگر دونوں متفق ہو گئے تو دونوں ہی گناہ سے بری ہو جائیں گے، دونوں ایک ہو گئے تو دونوں گناہ سے چھٹکارا پا جائیں گے، ورنہ جو نہ ملے گا وہ خود تو گنہگار ہوگا ہی، دوسرے کا گناہ بھی اسی کے سر جائے گا۔ اب اس سلسلے کی ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں سال بھر قطع تعلق کی سخت برائی بیان کی گئی۔ ابو خراش سلمہ یا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑ دے تو یہ اس کے خون بہانے یعنی قتل کی طرح ہے۔ یعنی قطع تعلق اگر کوئی کرے اپنے مسلمان بھائی سے تو یہ اس کے قتل کرنے کی طرح ہے۔ اس کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، جو اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑ دے تو یہ اس کے خون بہانے یعنی قتل کی طرح ہے۔ جو لوگ سال ہر سال کئی سال اپنے کسی بھائی سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں یعنی توڑ لیتے ہیں، وہ اس حدیث پاک سے نصیحت حاصل کرے کہ 1 سال تک قطع تعلق توڑنے کا وبال، اس کا جو نقصان ہے قتل کی طرح ہے۔ اس سے اسلام کے اس نظریے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو آپس میں متحد یعنی ایک رہنے کا حکم دیتا ہے، اور انتشار اور افتراق کو، جدائیگی کو پسند نہیں کرتا۔ حسد کسی کے اندر ہو یہ برا ہے، علماء کے اندر ہو تو اور برا ہے کہ یہ علم دین کے ہوتے ہوئے اس مہلک مرض سے نہ بچ سکے، اس ہلاک کرنے والی بیماری سے نہ بچ سکے، دین کا علم ہوتے ہوئے۔ اس باب میں ایک حدیث آئی ہے، اس بارے میں بھی ایک حدیث آئی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں منہاج العابدین کے حوالے سے، کہ 6 قسم کے لوگ 6 باتوں سے جہنم میں جائیں گے۔ 6 طرح کے لوگ 6 باتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 1، عرب لوگ تعصب کی وجہ سے۔ نمبر 2، امراء، احکام یہ حکام جو ہے ظلم کی وجہ سے، جو حکام ہیں ظلم کی وجہ سے، جو بادشاہ ہوں گے تو وہ ظلم کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اور گاؤں کے چودھری لوگ تکبر کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اور تاجر جو ہے خیانت کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اور دیہاتی
دیہات کے رہنے والے جہالت کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور علماء حسد کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ حسد ایک ایسی قبیح بدترین بیماری ہے کہ حضور اقدس محسن یہ بھی حدیث ہے، 6 باتوں کی وجہ سے جائیں گے بلکہ۔ جی، کہ حضور اقدس محسن ایک عالم منٹ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہی چاہیں گے، حدیث ہی چاہیں گے۔ جی، تو حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ حضور اقدس محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا خوف تھا، خدشہ تھا، ڈر تھا، ان میں ایک حسد بھی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ ان میں مال کی کثرت ہو جائے گی، یعنی مال بہت ہو جائے گا، پھر وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے سے جنگ کریں گے۔ احیاء العلوم کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے میں چھپانے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے اندر چھپا کر مدد حاصل کرو، یعنی لوگوں کو اپنی ضرورتیں بتاتے مت پھرو، یعنی چھپا کر کام نکال لیا کرو، اس لیے کہ ہر نعمت والا حسد کا شکار ہوتا ہے، ہر نعمت والا حسد کا شکار ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا، پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ یہ حدیث کا ترجمہ بولیے پھر سے، کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے میں چھپانے کے ذریعے مدد حاصل کرو، یعنی چھپا کر کام نکال لیا کرو، وہ اس لیے کہ ہر نعمت والا حسد کا شکار ہوتا ہے۔ جی، یعنی مطلب میری یہ ضرورت ہے، تو یہ ضرورت ہے لہٰذا آپ میری مدد کریے، بلکہ جی، اس ضرورت کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ بس ضرورت ہے، جی، کون سی ضرورت ہے وہ نہ بیان کیا جائے۔ ہاں، اپنی ضرورت کو جو ہے چھپا کر کام نکال لیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو بتلایا کہ خوش حالوں پر حسد کرنے والے، اچھے حال پر جو لوگ ہیں اچھی حالت میں، تو ان پر حسد کرنے والے لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ تنبیہ الغافلین کے اندر یہ اس کو نقل کیا گیا۔ حسد کے 20 نقصانات اب بتلائے جا رہے ہیں۔ حسد کے 20 نقصانات بے شمار ہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی نقصانات۔ دین کا بھی بڑا نقصان ہے، دنیا کا بھی ہے۔ ذیل میں یعنی نیچے جو ہے چند کا ذکر کیا جاتا ہے، کچھ نقصانات بتلائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، حاسد اللہ اور رسول کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حسد کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ حسد کر رہا ہے تو نافرمان کہلائے گا۔ حاسد کے دل میں کامل ایمان یعنی مکمل ایمان باقی نہیں رہتا۔ ہاں جی جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ حاسد کے دل میں مکمل ایمان باقی نہیں رہتا۔ حاسد کی نیکیاں حسد کی وجہ سے بے اثر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ حاسد دوستی اور صحبت کے لائق نہیں رہتا۔ حاسد مصائب کو دعوت یعنی مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اور نعمتوں کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ اور حسد کفار کی عادت ہے، کافروں کی عادت ہے، جیسا کہ قرآن میں حسدا من عند انفسہم۔ حاسد سے قرآن میں پناہ مانگنے کا حکم آیا ہے، یعنی اس سے دور رہنے کی دعا قرآن میں وارد ہے، قرآن میں آئی ہے۔ حسد سے عداوت یعنی دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ حسد آپس میں پھوٹ اور جدائی کا سبب ہے، جدائی کا ذریعہ ہے۔ حسد اتحاد کا دشمن ہے، یعنی حسد سے جو ہے آپس کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ حسد قرابت داری کو یعنی رشتہ داری کو ختم کرنے والا ہے۔ حسد سے حقوق انسانی کی پامالی ہوتی ہے، انسانی حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ حسد والا آدمی اختلاج قلب کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی قلب کے اندر دشواری پیدا ہوتی ہے جو اس کی موت کا سبب بنتا ہے۔ حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے، یعنی حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے دنیا کے کاروبار میں بھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ حاسد یعنی حسد کرنے والا اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے اور دنیا بھی، یعنی خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہوتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ کا قول اس پر فٹ ہوتا ہے۔
حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے، جس سے اس کو سوائے نقصان کے فائدہ نہیں، اس کو نقصان ہی نقصان ہے۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، حسد میں کچھ فائدہ نہیں۔ حسد سے شیطان خوش ہوتا ہے اور خدا ناراض۔ حسد ناشکری ہے، اور ناشکری عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے، خدا کے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حسد کی وجہ سے حاسد کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ابلیس کی مثال سامنے ہے شیطان کی، کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت برداشت نہ کی اور کفر کر بیٹھا۔ اللہ ترک حسد کے فوائد اور اثرات، یعنی حسد کو چھوڑ دینے کے فائدے اور اس کے اثرات بتا رہے ہیں کہ حسد سے بچنے والا ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ حسد سے دوری، حسد سے دور رہنا دخول جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حسد سے پرہیز کرنا باعث نجات اور فلاح ہے، کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ حسد سے دور رہنے والا مخلوق میں مقبول ہوتا ہے۔ حسد سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا قرب خدا بندی کا، خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اقوال سلف، بزرگوں کے اقوال کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بری خصلتوں میں حسد سے بڑھ کر کوئی خصلت نہیں، اور فرمایا ہر آدمی کو تو میں راضی کر سکتا ہوں، مگر جو کسی نعمت پر حسد کرنے والا ہو تو اس کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ حسد کرنے والا محض صرف زوال نعمت سے راضی ہوتا ہے، اس کو صرف نعمت کے چھن جانے سے ہی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر دشمنی کا علاج ہے، کل العداوہ قد ترجا، کہ ہر دشمنی کا علاج ہے، مگر وہ دشمنی لا علاج ہے جو کسی حاسد کے اندر حسد کی وجہ سے پیدا ہو۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حاسد کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب سامنے آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے۔ نمبر 2، پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے۔ نمبر 3، جب دوسرے پر مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ منہاج العابدین صفحہ نمبر 41۔ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم سے حاسد کے مقابلے میں زیادہ مشابہت والا نہیں پایا۔ دوبارہ بولے۔ میں نے کسی ظالم کو، ظلم کرنے والے کو، مظلوم سے، یعنی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس سے حاسد کے مقابلے میں زیادہ مشابہت والا نہیں پایا، یعنی حاسد کے مقابلے میں ظالم سب سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ مشابہت والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اچھا ظلم کرنے والا، اسی کی حسد طرح کرنے ہوتا والا، ہے۔ دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ ہمیشہ وہ افسردہ، غم زدہ اور پریشان خیال اور ہر وقت غم میں مبتلا رہتا ہے۔ ابن المعز نے کہا کہ حاسد کا غصہ ایک بے گناہ شخص پر ہوتا ہے، اور جس نعمت کا وہ مالک نہیں اس کے بارے میں بخیل ہوتا ہے، یعنی بخیل وہ ہے جو اپنی دولت نہ خرچ کرے، یا دوسرے کی نعمت کے بارے میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فلاں کو نہ ملے، حالانکہ اس چیز کا وہ مالک ہی نہیں، اور حاسد ایسی چیز کا طالب ہوتا ہے جو اس کو ملنے والی نہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے باب میں کسی پر حسد نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی اہل بہشت سے جنتی ہے تو اس نعمت کے اہل بہشت سے جنتی ہے، یعنی اہل بہشت سے ہے کا مطلب یعنی جنتی ہے۔ جی، اگر کوئی جنتی ہے تو اس نعمت کے مقابلے میں جو اس کو جنت میں ملے گی دنیا بالکل حقیر ہے۔ جنت میں جو نعمتیں ملے گی اس کے مقابل میں جو ہے دنیا بالکل حقیر ہے، اور معمولی ہے، کم ہے۔ معمولی ہے، کمتر ہے۔ اور اگر وہ اہل دوزخ سے ہے، یعنی وہ شخص دوزخی ہے، تو جس وقت وہ آگ میں جلے گا دنیا کی نعمت سے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی دنیا کی دولت اس کو عذاب نار سے، دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ کسی نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا مومن حسد کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھول گئے؟ یعنی مومن بھی اگر حسد کرے تو تعجب نہ کرو، لیکن اس کا انجام ذلت ہوتا ہے، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے بھائیوں کا ہوا کہ اخیر میں سب ان کے سامنے جھکے اور شرمندہ ہوئے۔ ہاں، اگر دل میں آنے کے بعد زبان اور ہاتھ کو کام میں نہ لائے تو اس کا حسد اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ دل میں تو آیا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا، یا ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت نہ کیا
جس سے سامنے والے کو نقصان ہو، تو اس کی وجہ سے حسد کا نقصان آدمی کو نہیں پہنچتا۔ کیمیائے سعادت کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی، تم اپنے بھائی سے حسد کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ عطا فرمایا ہے، اگر یہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، انعام ہے، تو جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے اس پر تم کو حسد کرنے کا کیا حق؟ اور اگر کسی دوسری وجہ سے، یعنی آزمائش کے لیے عطا کیا ہے، اس کو کوئی چیز عطا کی گئی ہے، تو جس کو جہنم میں جانا ہے اس سے حسد کا کوئی معنی نہیں۔ بھئی جو جہنم میں جانے والا ہے تو اب اس سے تم حسد کر کے کیا کرو گے؟ یعنی اگر کسی کو عزت ملی ہے آزمائش کے لیے اور وہ اس عزت کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو اب وہ تو دوزخی ہو گیا، اس سے حسد کر کے تم کو کیا فائدہ ملے گا؟ دوزخی سے کیا حسد کرنا؟ اور اگر وہ جنت میں جا رہا ہے اس کی وجہ سے، تو تم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے دیا ہو تم اس سے حسد کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی موت کو بہت زیادہ یاد کرے گا وہ نہ تو خوش ہوگا اور نہ کسی دوسرے پر حسد کرے گا۔ کیمیائے سعادت کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ خاموش رہا کر، پرہیزگاری حاصل کرے گا، دنیا پر مت للچا۔ یعنی پرہیزگاری حاصل کرے گا، یعنی تم کو تم متقی بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے۔ دنیا پر مت للچا کہ اس سے قوی الحافظہ ہو جائے گا، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ اور تانا زن مت بن، یعنی لوگوں پر کو تانا مت دے تاکہ لوگوں کی زبان سے محفوظ رہے۔ حاسد مت بن، حسد کرنے والا مت بن تاکہ تیری فہم میں تیزی آئے، سمجھنے میں تیزی آئے۔ حضرت حاتم اسم، حاسد مت، یعنی حسد کرنے والے نہ بنو۔ تم حسد کرنے والے نہیں رہو گے تو تمہاری سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا، اچھا وہی تیزی آئے گی۔ حضرت حاتم اسم نے فرمایا، کینہ پرور آدمی دیندار نہیں ہوتا، کینہ رکھنے والا آدمی دیندار نہیں ہوتا، اور عیب لگانے والا عبادت گزار نہیں ہو سکتا، چغل خور محفوظ نہیں رہتا، اور حسد کرنے والا نصرت خداوندی سے، خدا کی مدد سے محروم رہتا ہے۔ علماء نے حسد کو فواحش یعنی بے حیائی کے کاموں میں شمار کیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، جو ان میں سے کھلی ہوئی ہیں اور چھپی ہوئی، اور جو چھپی ہوئی، تو جو چھپی ہوئی ہے وہ حسد ہے۔ سلف صالحین نے فرمایا، سب سے پہلی غلطی انسانوں میں حسد کی پیدا ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں حابیل کا قتل ہوا۔ قابیل نے جو ہے حابیل کو مار دیا تھا، تو سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا، چنانچہ حسد ہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، باوجود ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد حکم الہی پر بندے کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ حسد کی وجہ سے بندہ خدا کے حکم پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے اور نافرمان بنا دیتا ہے۔ حسد جو ہے اس کو نافرمان بنا دیتا ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے کہ اصبر علی قید الحسد، کہ حاسد کے حیلہ اور مکر پر صبر کرو۔ اصبر علی قید الحاسد ہونا چاہیے، یا حسود یعنی حسد کرنے والا، اس کا تعلق آگے سے ہے کہ حاسد کے حیلہ اور مکر پر صبر کر، اس لیے کہ تیرا صبر کرنا ہی اس کا قاتل ہے، تیرے صبر سے ہی اس کا قتل ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی کہ آگ خود کو کھاتی اور ختم کرتے رہتی ہے، ایسے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا حسد کرنے والا، اگر اس کو کوئی ایسی چیز نہ ملے جسے وہ کھائے۔ یہی حال حاسد کا ہے، یعنی آگ اپنے آپ خود بخود ختم ہوتی رہتی جل جل کے، ایسی حسد کرنے والا بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہی حال حسد کرنے والے کا ہے کہ وہ محسود کا، جس سے حسد کر رہا ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا اور گھلتا رہتا ہے۔ اس مضمون کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ گلستہ میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ حاسد کے پیچھے نہ بھاگو، حاسد کے پیچھے نہ پڑو، اس کو کوئی سزا مت دو کہ وہ تو خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جل رہا ہے، یہی سزا کیا اس کو کم ہے؟ اور ایک شاعر نے حسد کے بارے میں کہا، یا حاسدن علی نعمتی، یا حاسدن لی علی نعمتی، جس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ اے میرے حاسد، جو میری اللہ کی دی ہوئی نعمت پر حسد کرنے والا ہے
یعنی اے مجھ سے جلنے والے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر مجھ سے جل رہا ہے، کیا تو جانتا ہے کہ کس کے ساتھ تو برائی کی ہے؟ یعنی برائی کس کے ساتھ کی ہے کیا تجھے معلوم ہے؟ تو نے اللہ کے فیصلے میں اس کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تو نے جو برائی کی اللہ کے فیصلے میں اللہ کے ساتھ کی ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوا اس کے ساتھ کی ہے، اس لیے کہ اس نے جو مجھے عطا فرمایا ہے تو اس سے راضی نہیں، تو میرے رب نے تجھے یوں رسوا کیا، ایسے ذلیل کر دیا کہ اس نے مجھے مزید یعنی اور نعمتوں سے نواز دیا، اور تیرے اوپر اس نے طلب کے دروازوں ہی کو بند کر دیا، طلب کے، یعنی جو مانگنے کے دروازے ہیں وہ تیرے لیے بند ہو گئے، اللہ اکبر، کیونکہ حاسد وہ نہیں جو خود نعمت کا طالب ہو، نعمت تو خود مانگتا نہیں، بلکہ اس کو تو محض زوال نعمت کی فکر ہوتی ہے کہ سامنے والے کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے۔ اور ابو الحسن تہامی شاعر نے کیا پتے کی بات کہی ہے کہ میں اپنے حاسد پر انی لارحم حاسدی، کہ میں اپنے حاسد پر ضرور ترس کھاتا ہوں، اس وجہ سے کہ ان کے دل خود کینے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرے ساتھ جو مہربانی کی اس کو تو وہ دیکھتے ہیں، گویا ان کی آنکھیں جنت کا نظارہ کر رہی ہیں، مگر ان کے دل حسد کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ حاشیہ الترغیب والترہیب کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے، یعنی وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں جو کہ جنت کے مثل ہے، جنت کی طرح ہے، لیکن اس سے خوش ہونے کے بجائے اندر اندر کڑتے ہیں، اندر ہی اندر پریشان رہتے ہیں۔ یہ کڑنا گویا اللہ کی نعمت سے کڑنا ہے اور جہنم کی آگ میں جلنا ہے، اور حاسد کا انجام بھی جہنم ہی ہے۔ حاسد کی سزائیں، حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد تمام برائیوں سے زیادہ مہلک ہے، خطرناک ہے، ہلاک کرنے والا ہے، کیونکہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس پر اس کا اثر ہونے سے پہلے ہی حسد کرنے والا اس کی وجہ سے 5 سزاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو حسد کر رہا ہے، تو جس سے حسد کیا جا رہا ہے، تو حسد کرنے والا جو ہے ابھی جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ نقصان ہونے سے پہلے ہی خود 5 مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے حاسد کو ایسی مصیبت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ایسی مصیبت میں گرفتار ہونا پڑتا ہے جس پر اسے کوئی اجر نہیں ملتا۔ حسد کی وجہ سے حاسد ایک مسلسل اور بے فائدہ غم میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ دوسرے مصائب اور غم پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، دوسری مصیبتوں پر غم پر اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے جو رنج پہنچ رہا ہے اس میں نہ کوئی ثواب اجر بھی نہیں۔ حاسد کی ہر طرف مذمت ہی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، تعریف کوئی نہیں کرتا۔ حاسد سے خدا ناراض ہوتا ہے، حاسد پر توفیق خیر کی توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے بھلائی کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے اس کو ہر وقت برائی ہی سوجھتی ہے، نیکیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اگر کبھی توجہ ہوئی بھی تو نیکیوں میں اس کا جی نہیں لگتا۔ حاسد کو کبھی راحت نہیں ہوتی، آرام نہیں ملتا، وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں، حاسد کو کبھی راحت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ بخیل کے اندر وفاداری نہیں ہوتی، تنگ دل کا کوئی دوست نہیں ہوتا، جھوٹے میں مروت نہیں ہوتی، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اور خائن یعنی خیانت کرنے والا قابل اعتماد، قابل بھروسہ نہیں ہوتا، بد اخلاق کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ حسد سے بچنے کی تدابیر، حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، گرفتار ہیں۔ نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 حسد، نمبر 3 بدفعلی یعنی بدشگونی لینا۔ اللہ اکبر، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان تینوں کے شر سے، برائی سے بچنے کی کیا تدابیر ہے، کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، کسی سے اپنا حسد ظاہر نہ کر اور محسود کی برائی نہ کر، کسی سے اپنی جلن کو ظاہر مت کرو، اور جس سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کی برائی مت کرو۔ نمبر 2 کسی مسلمان کی طرف سے بدگمانی ہو، غلط خیال آئے تو اس کو صحیح نہ جان جب تک مشاہدہ نہ کر لے۔ کیا بات،
بدگمانی ہو تو اس کو صحیح مت سمجھو سبحان جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو۔ کہیں جاتے ہوئے راستے میں کیڑا یا کوا وغیرہ نظر آئے یا تیرا کوئی عضو پھڑکے تو اس کی طرف دھیان نہ دے، کوئی کیڑا ہے یا کوا وغیرہ ہے، یا بلی راستہ کاٹے، ہاں جو بدشگونی لیتے ہیں، ہاں، بدفالی لیتے ہیں، تو اس کی طرف دھیان نہ دے اور گزر جا، ان سے بدفالی نہ لے، اس طرح تو ان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو بدگمانی سے، حسد سے اور بدفالی سے بچنے کے 3 طریقے بتلائے گئے۔ اب حسد سے بچنے کی آسان تدبیر یہ بھی ہے کہ جس کو اپنے سے بڑا دیکھے اور دل میں حسد کی چنگاری سلگنا شروع ہو تو فوراً اسی وقت یہ سوچ لے کہ جو کچھ منصب اور دولت ہے، جو کچھ بھی عہدہ ہے، دولت ہے، سب اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس پر اعتراض کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرنا، ختم ہو جانے کی خواہش کرنا، گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، اس کی نعمت سے کڑنا ہے، اللہ کی نعمت سے اپنے اندر جو ہے ایک دقت محسوس کرنا ہے اور اس کی دی ہوئی نعمت کے دقت یعنی تکلیف محسوس کرنا ہے اور اس کی دی ہوئی نعمت کے زوال کے ختم ہو جانے کی خواہش کرنا ہے۔ جو پرلے سرے کی نادانی اور خالص شیطانی سوچ ہے، یعنی انتہائی درجے کی نادانی اور آخری درجے کی شیطانی سوچ ہے، تو انشاءاللہ جلد حسد کی آگ بجھ جائے گی اور اس کے عظیم نقصان سے بچ جائے گا۔ حسد کے بارے میں بندگان خدا کے اقوال، خدا کے نیک بندوں کے اقوال اور ان کا طرز عمل، ان کا طریقہ۔ آدمی اگر پاک باطن اور صاف دل ہو، یعنی اس کا اندرون پاک ہو اور دل صاف ہو، تو وہ کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتا، نہیں جلتا، جیسا کہ صوفیہ اکرام کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتے بلکہ الٹے حسد کرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آتے ہیں۔ ہمیں ان پاکان امت سے درس لینا چاہیے، یعنی امت کے ان پاک لوگوں سے سبق لینا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اور عند الناس لوگوں کی نظر میں ان کی قدر اور عظمت، ان کا مقام، ان کی عظمت دلوں پر چھائی رہتی ہے۔ دنیا کے غموں سے بے پرواہ ہوتے ہیں، دنیا کے غم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہی گروہ، یہی قافلہ، یہی جماعت آخرت میں بھی بے فکر ہوگی، یہ گروہ آخرت میں بے فکر ہوگا، جیسا کہ رب عز و جل کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ لہذا ایسے پاکیزہ نفوس کی پیروی کرنا، ایسے پاک لوگوں کی پیروی کرنا، ان کی زندگی کو مشعل راہ یعنی آئیڈیل بنانا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان کی زندگی کو اپنے راستے کے لیے آئیڈیل بنانا، مشعل راہ بنانا ہی جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں اثر انگیزی بھی خوب ہوتی ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ ذیل میں نیچے جو ہے حسد اور کینے سے متعلق صوفیہ اعظام کے ارشادات اور واقعات پیش کیے جاتے ہیں، جن کا مطالعہ یعنی جن کو پڑھنے سے حسد کی آگ بجھانے اور دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس کو پڑھنے سے حسد کی آگ بجھے گی اور دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی حاسد کو حسد کرنے والے کو آرام نصیب نہیں ہوتا اور نہ کسی بد اخلاق کو سیادت یعنی سرداری کا مقام ملتا ہے، کیونکہ حاسد کی عادت میں جلنا ہے اور جلنے والے کو آرام کیسے ملے گا، اور بد اخلاق آدمی سے لوگ دور بھاگتے ہیں، لہٰذا وہ لوگوں کی قیادت اور سیادت ہرگز نہیں کر سکتا، لوگوں کی رہبری، لوگوں کی رہنمائی بالکل نہیں کر سکتا، اور اگر اسے سیادت، سرداری کا منصب، عہدہ مل بھی جائے تو بد خلقی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داری نبھا ہی نہیں سکتا۔ حضرت فرقت سنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد ترک کرنے یعنی چھوڑنے کا علاج، حسد سے دور رہنے کا علاج زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے، اور جس کو دنیا مرغوب ہو تو اس کو حسد لازم ہے، مرغوب یعنی دنیا جس کو پسند ہو جی، حسد بالکل آئے گا اس کے اندر، یعنی پھر وہ حسد سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ دنیا میں جس کو دلچسپی ہے وہ حسد سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت فرقت سنجی رحمۃ اللہ علیہ، فرقد ہے وہ، جی حضرت فرقد
سنجی رحمۃ اللہ علیہ. جی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسد سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. جو فہم و فراست میں خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کسی پر حسد نہیں کرتا. اور میں بعض اوقات نہیں فہم و فراست یعنی اپنے سمجھ بوجھ کے اندر جی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی پر حسد نہیں کرتا. اور میں بعض اوقات نئے کپڑے اس لیے نہیں پہنتا، حضرت سفیان ثوری کہہ رہے ہیں میں کبھی کبھی جو ہے نئے کپڑے اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے پڑوسی یا کسی دوسرے کے دل میں حسد نہ پیدا ہو، اس لیے میں نئے کپڑے نہیں پہنتا. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے پاس جو نعمت ہے اس کی وجہ سے وہ اس شخص یعنی حاسد سے بہتر ہے، حسد کرنے والے سے بہتر ہے جس کے پاس نعمت نہیں. جس پر حسد کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے اور حاسد کو معذور سمجھے. اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے کہ میرے اندر پاس ایسی نعمت ہے کہ وہ مجھ سے جل رہا ہے اور وہ جلن اس کو ہو رہی ہے تو اس کو بھی معذور سمجھے کہ اب نعمت کی وجہ سے جو ہے یہ جل رہا ہے، اس کو معذور سمجھے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حسد سے بچو، یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ کی نافرمانی کی گئی. یعنی شیطان نے حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین پر اللہ کی نافرمانی کی گئی، یعنی حابیل کا قتل. حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس شخص کے شر سے برائی سے بچ جاؤ جو تم سے حسد کرتا ہے تو اپنے کاموں کو اس سے پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھو. حضرت محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے کسی شخص سے اس کی دنیا یا دین کی وجہ سے کبھی حسد نہیں کیا اور یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ قراء یعنی علماء کی شہادت دوسرے لوگوں کے خلاف جائز قرار دیتا ہوں، لیکن ان کی آپس میں شہادت جائز نہیں قرار دیتا ہوں. آپس میں ان کی گواہی جائز نہیں قرار دیتا ہوں کیونکہ یہ لوگ آپس میں حسد کرنے والے ہوتے ہیں. اور ایسا ہی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ قول کر یعنی علماء کی شہادت دوسرے لوگوں کے خلاف تو چل جائے گی لیکن آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ان کی شہادت گواہی نہیں چلے گی کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے دے رہے ہوں گے. حضرت ابن سماک گواہی دینے کا جو ہے جو شہادت یعنی گواہی دینا جی کسی کے خلاف اگر گواہی دے رہے ہیں تو ایک عالم غیر عالم کے خلاف دے سکتا ہے، لیکن عالم کے خلاف دے تو یہ حسد کی بنیاد پر ہو رہا ہے اختلاف. ایسا کوئی بات بول رہے ہیں کسی کے خلاف حضرت تو مطلب ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوں گی. ہاں یہ ایسا حضرت مالک بن دینار فرماتے تھے. حضرت فرمائے مالک بن دینار کا قول ہے قراء یعنی علماء کی شہادت دوسرے لوگوں کے خلاف جائز قرار دیتا ہوں لیکن ان کی آپس میں شہادت جائز نہیں قرار دیتا ہوں کیونکہ یہ لوگ آپس میں حسد کرنے والے ہوتے ہیں. اور ایسا ہی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حاسد یعنی حسد کرنے والے کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ لالچ کی وجہ سے تم سے قریب ہوگا اور اس کی بری طبیعت اسے تم سے دور کر دے گی. یعنی جب اس کی طمع اس کی لالچ پوری نہ ہوگی تو دور ہو جائے گا. اور لوگوں میں سب سے زیادہ حسد کرنے والے قریبی لوگ اور پڑوسی ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کی نعمت کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، برخلاف اس سے ہٹ کر دور والوں کے کہ ان کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. پڑوس والے زیادہ حسد کریں گے کیونکہ وہ آپ کی نعمتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. صحیح. اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، ان کی طرف ایک خط میں لکھا کہ قرابت داروں کو کہو، قریبی رشتہ داروں کو کہو کہ وہ دور رہ کر ملاقات کر جایا کریں لیکن پڑوسی نہ بنیں. اپنے رشتہ داروں سے کیا کہا؟ تم دور سے ملاقات کر کے آیا کرو لیکن تم پڑوس میں آ کے مت رہو کہ اس کی وجہ سے قرابت داری میں فرق آ جائے گا، رشتہ داری میں فرق آ جائے گا. تنبیہ المغترین للامام الشعرانی.
اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اخلاق کریمانہ سے، اچھے اخلاق سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات اپنے دشمنوں اور حاسدوں کی بھی تعریف و توصیف میں لگے رہتے ہیں، اپنے حسد کرنے والوں اور اپنے دشمنوں کی تعریف کرنے میں لگے رہتے ہیں اولیاء اکرام، اور ہمیشہ ان کا ذکر بھلائی سے کرتے ہیں۔ یہ ان کے اچھے اخلاق تھے اولیاء اکرام کے اور صوفیہ اکرام کے۔ اب ذیل میں نیچے جو ہے نیچے جو ہے اس قسم کے بعض واقعات بھی ملاحظہ کرتے چلے کہ حضرت عمرو بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کچھ بات تھی، آپس میں کچھ بات پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے ایک دن حضرت خالد کے پاس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، ان کا چرچا کیا، ان کے بارے میں کچھ کہا، تو انہوں نے حضرت عمرو کی تعریف کی، حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کی خوبی بیان کی۔ تو آپ سے کہا گیا کہ وہ تو آپ کو پسند نہیں کرتے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو بات ہے وہ دین تک نہیں پہنچی، یعنی ہمارا اور ان کا اختلاف کسی دین کے معاملے میں نہیں ہے کہ ہم اس کا لحاظ کریں۔ یہ کوئی ایسی دنیا کی ہی بات میں اختلاف ہوا ہے، انبن ہوئی ہے، کوئی بات پیدا ہوئی ہے، اس لیے میں ان کی برائی نہیں کر سکتا، ان کی تعریف ہی ہمیشہ کی ہے۔ تو یہ دین کا معاملہ اگر ہو کوئی اختلاف والا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مذمت کی جائے گی کہ دین کے اندر انہوں نے کوئی بگاڑ کی بات کی، یا دین کے اندر اگر کوئی شرپسندی کی بات ہو تب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں معاملہ دین کا ہے ہی نہیں نا، اس لیے آپ نے جو ہے ایسی کوئی برائی کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، برائی کے ساتھ کبھی ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ذکر خیر ہی کیا۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات جو ہے 973 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں، اور یہ تنبیہ المغترین کے مصنف بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ میں اس وصف سے متصف ہوں، یعنی میرے اندر یہ خوبی ہے، یعنی ان فقراء اور علماء کے مناقب بیان کرتا ہوں، ان فقیروں کے اور علماء کے میں حالات بیان کرتا ہوں، اور جو مجھ سے دشمنی رکھتے اور حسد کرتے ہیں حظ نفس کے لیے، نفس کو حصہ پہنچانے کے لیے، میں ان میں کسی سے دشمنی نہیں کرتا، کیونکہ میں ان کو دیکھتا ہوں، اپنے کو نہیں دیکھتا۔ تو تنبیہ المغترین کے اندر یہ ذکر ہے 252، اور یہ چھپی ہوئی ہے مرکز برکات رضا پوربندر گجرات سے۔ تو اس طرح سے یہ مضمون بحمدہ تعالی مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین جو ہے پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو اور اہتمام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، اور حضرت سیدہ زاکیہ فاطمہ کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، زوجین کو اللہ رب العالمین دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بحر العلوم حضرت عبد القدیر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور حضرت عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور حضرت کے جتنے بھی علمی کام ہیں اللہ رب العالمین اس سے تمام عالم کو فیضیاب فرمائے، اور دین و دنیا کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔